انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا ہے کہ ہم مرچیں کسی کو مرچیں لگانے کے لیے لگا دیں. یہ جذبات کی بات انہوں نے کہی ہے. ویسے ہم گھروں پہ لگائیں میں جنہیں لوگ مرچیں کہتے ہیں, ہم گلیوں میں لگائیں, بازاروں میں لگائیں, واللہ ہماری نیت کسی کو مرچیں لگانے کی نہیں ہے. ہماری نیت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ محبت پیش کرنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے, یہ ہماری نیت ہوتی ہے. لیکن جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے, اگر کوئی شخص اس نیت سے گلی میں, دکان پر, گھر پر مرچیں لگا دے کہ کسی کو مرچیں لگ جائیں, تو یہ کام بھی خلاف سنت نہیں ہے, خلاف شرع کام پھر بھی نہیں ہے. اگر ایسی نیت بھی کوئی کر لے تو بھی خلاف سنت نہیں ہے. ہم اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی کر لے اس نیت سے میں یہ کام کروں گا, کسی کا دل جلے گا, اس کو تکلیف پہنچے گی, تو اگر اس نیت سے کوئی اچھا کام کر لو تو اس پر اجر بھی ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے. آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. اللہ توفیق دے آپ عمرے کے لیے جائیں, اللہ توفیق دے آپ کو اللہ حج نصیب فرمائے. حج اور عمرے کا طواف کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کو حکم ہے, اور قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب پہلے 3 چکر لگاؤ احرام کی حالت میں, عمرے کا حج ہو, عمرے کا طواف ہو, یا آپ نے حج کا احرام پہن کے حج کا طواف کرنا شروع کیا ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلاموں کو, صحابہ کرام کو, اور پھر یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب طواف کرنے شروع کرو تو پھر تم نے رمل کرنا ہے. رمل جس کو عربی میں رمل کہتے ہیں. رمل کا معنی یہ ہے کہ یوں چوڑے ہو کر کاندھے ہلا ہلا کے پورے غرور و تکبر کے ساتھ 3 پھیرے کعبے سے لگانے. اس کو رمل کہتے ہیں. رمل کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ اس وقت جب یہ طواف کرنے غلام آئے تھے, مکہ میں ابھی مشرک موجود تھے, مکہ شریف فتح نہیں ہوا تھا. صحابہ کرام مدینہ شریف سے آئے تھے نبی پاک کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکے والے یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دبلے پتلے کمزور ہیں اور ان کی قوت ختم ہے. فرمایا نہیں, ان کو دکھاؤ, دبلے پتلے ضرور ہیں پر ہمارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو ہمارے جسموں کا دبلا پتلا ہونا تمہارے اوپر ایک اس طرح کی سختی ڈال رہا ہے کہ ہم پورے اکڑ اکڑ کے چلیں گے تاکہ تمہارے سینے جلیں, تمہارے سینے جلیں. کافروں کو جلانے کے لیے یہ رمل کا حکم ملا, اور 1400 سال سے یہ رمل جاری ہے. مکہ شریف سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا. مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. تب بھی انہوں نے اس رمل کو ختم نہیں کیا. اب تو مکے والوں نے بھی غلامی کا پٹا پہن لیا ہے, حضور کے غلام بن گئے ہیں. فرمایا نہیں, یہ رواج قیامت تک جاری رہے تاکہ جو جلتا ہے جلتا رہے اور خوش ہونے والا خوش ہوتا رہے. سن 10 ہجری میں سرکار خود تشریف لائے, آخری حج فرمایا. سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا, تو اس حج میں بھی یہی کیفیت تھی. پہلے 3 طواف کیے تو رمل کے ساتھ کیے, تو یہ سنت قیامت تک جاری ہے. اب تو مکہ مکرمہ میں کوئی بھی
مشرک نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے، سارے کلموں کو ہے نا، سارے کلموں پڑھنے والے ہیں۔ تو اب تو چلو ہم یہاں سے جاتے ہیں، جو مصور علی کہہ رہے تھے چلانے کے لیے ہم کاندھے ہلائیں، تو سعودی عرب کی حکومت تو اس کو بین کر دے، ان کو روک دینا چاہیے تھا، لیکن وہ خود بھی رمل کرتے ہیں اور ہر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کو رمل کا پابند وہاں کے علماء سکھا رہے ہیں، یہاں کے علماء سکھا رہے ہیں، بلا تفریق مسلک ہر کوئی کہتا ہے طواف کرتے ہوئے رمل کرو۔ آج مکہ میں کافر نہیں دیکھ رہے آپ کا یہ رمل کرنا، اکڑ اکڑ کے چلنا، آج دنیا بھر کا کافر دیکھ رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، لائیو فوٹو چل رہے ہیں دنیا میں، مکہ مکرمہ کا ٹی وی اسٹیشن دکھا رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ حضور کے غلام کس والہانہ انداز میں کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں، لیکن کافروں کو حیرت ہوتی ہے ان کو کیا ہو گیا، یہ تکبر والے انداز میں کیوں چل رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے منع کر دیا لا تمش فی الارض مرحا، اکڑ کے زمین پر مت چلو، اکڑ کے زمین پر مت چلو۔ اللہ فرماتا ہے تم زمین کا سینہ نہیں ٹیک سکتے، نہ تم اس طرح اکڑ کے چلنے سے آسمانوں تک پہنچ سکتے ہو، اپنی اوقات کو یاد کرو، آہستہ چلو، آہستہ چلو، آہستی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مکہ میں رہے، چاہے وہ مدینہ منورہ میں رہے، چاہے پاکستان میں رہے، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان رہتا ہے، آج بھی قرآن کا یہ پیغام ہے، اکڑ اکڑ کے چلنا گناہ ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر کے سامنے جائیں جہاں انسان کو سر بسر عزت و انکسار کا پیکر ہونا چاہیے، وہاں پھر بھی اکڑ کے چلیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت ان کے بیان کی کرنے لگ گیا کہ اس نیت سے اگر آج کوئی آدمی چلانے کی نیت سے مرچیں لگا لے، چلے گا کون؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان و محبت ہے وہ جلتا نہیں ہے، خوش ہوتا ہے۔ ایمان و محبت والا کبھی نہیں چلے گا، چلے گا وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، چلے گا وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر غم زدہ ہونا پڑا تھا، چلے گا وہ جس کا تختہ حضور کی آمد پر الٹا دیا گیا تھا، وہ تو آج بھی نہ خوش ہے، اس کے چیلے آج بھی نہ خوش ہیں، اور دنیا بھر کے فرشتے، آسمان و زمین کے فرشتے اور ساری مخلوق خدا اس دن جب سرکار تشریف لا رہے تھے جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ الحمدللہ آپ کا نام اس فہرست میں ہے جو اس وقت بھی خوشیاں منا رہے تھے اور آج بھی منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہے۔